السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ رمضان مبارک کے بابرکت ایام جاری و ساری ہیں، اور اس کے فضائل کی کیا ہی بات ہے کہ اس کے اندر نفل کا ثواب ایسا ہے کہ جیسے دیگر مہینوں میں فرض کا ثواب ہو، اور اس کے اندر فرض کا ثواب ایسا ہے کہ جیسے دیگر مہینوں میں 70 فرض ادا کیے ہوں۔ اور اس مہینے کے جو روزے ہیں ان کی بڑی بات ہے۔ روایت میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ اللہ فرماتا ہے کہ رمضان کے روزے میرے لیے ہیں، اور اس کی جزا، اس کا بدلہ میں خود دوں گا، یا اس کی جزا، اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، خلاصہ میں پیش کر رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان مبارک کے کسی ایک دن کا بھی روزہ چھوڑا تو پھر زمانے بھر کے وہ روزے رکھ لے تو وہ اس کے برابر نہیں ہیں۔ یعنی رمضان کے روزے کی جو بات ہے وہ کسی اور مہینے کے بلکہ پورے زمانے کے روزوں کو بھی ملا لیا جائے تب بھی جو رمضان کا روزہ ہے ویسی بات نہیں بنتی۔ تو رمضان مبارک میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو سحری بھی کر رہے ہوتے ہیں، افطاری بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا سارا دن جو ہے وہ ایسے چل رہا ہوتا ہے کہ ان کو کچھ بھی نہیں مل رہا ہوتا، یعنی کوئی اجر و ثواب ان کو نہیں مل رہا ہوتا، یا یوں کہیے کہ ان کا روزہ جو ہے وہ قبول نہیں کیا جا رہا ہوتا۔ وہ سارا دن بھوک پیاس بھی برداشت کرتے ہیں، وہ سحری بھی کرتے ہیں، افطاری بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا روزہ کسی کھاتے کا نہیں ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو 2 احادیث طیبہ سنا دیتا ہوں تاکہ یہ مسئلہ مزید واضح ہو جائے۔ ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض روزے دار ایسے ہیں کہ جنہیں بھوک کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور بعض قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ جن کو شب بیداری کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ یعنی بعض روزے دار ایسے ہیں کہ وہ روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن انہیں بھوک کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا، یعنی اجر و ثواب ان کو حاصل نہیں ہوتا۔ اور بعض قیام کرنے والے، رات کو نوافل پڑھنے والے، تراویح پڑھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو قیام میں شب بیداری کے علاوہ، یعنی رات جاگنے کے علاوہ اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اس حدیث کی وضاحت ایک اور دوسری حدیث سے ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا روزہ رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ یعنی اس کے جو ہے بھوک پیاس برداشت کرنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جب وہ جھوٹ کو نہیں چھوڑ رہا، وہ دغا بازی کو، دھوکے بازی کو نہیں چھوڑ رہا۔ یعنی ایک شخص ہے، وہ روزہ بھی رکھ لیتا ہے اور وہ سارا دن حرام کام بھی کرتا ہے، تو پھر اس کا روزہ کسی کام کا نہیں ہے، اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ واضح فرما دیا کہ اللہ کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوک پیاس برداشت کرے۔ آپ نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور آپ فلمیں ڈرامے بھی دیکھ رہے ہیں، تو کیا فائدہ روزہ رکھنے کا؟ آپ نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور جو ہے وہ اسنیپ چیٹ کر رہے ہیں، آپ جو ہے غیر محرم لڑکیوں کے ساتھ آپ کے روابط ہیں اور ان کے ساتھ آپ لگے ہوئے روزے کی حالت میں، کیا فائدہ؟ آپ نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور آپ فیس بک پر فحش مناظر اور دیگر جو ویب سائٹس ہیں ان کے اوپر فحش مناظر بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر آپ ٹائم پاس کر رہے ہیں، تو کیا فائدہ آپ کا روزہ رکھنے کا؟ تو روزہ رکھ کر بھی بندہ اگر گالیاں دے اور جو ہے وہ بے حیائی والے کام کرے تو اس کے روزے رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو کیا فرمایا حدیث پاک میں، بخاری شریف کی حدیث پاک میں، کہ اللہ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوک پیاس برداشت کرے، اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ کو حاجت نہیں ہے کہ جو حرام کام روزے کی حالت میں نہیں چھوڑتا۔ تو لہذا روزہ رکھنا ہے، روزہ نہیں چھوڑنا بلکہ حرام کام چھوڑنے ہیں اور حرام کاموں سے باز آ جانا ہے۔ یہ مغفرت والا مہینہ ہے، اس کے اندر بندہ دعائیں کرے، اپنی بخشش کروائے، نہ کہ حرام کاموں میں مبتلا ہو جائے۔ شیطان تو قید میں ہے، اس کے چیلے موجود ہیں، یعنی شیطان خود چلا گیا، اپنے جراثیم چھوڑ گیا، اور یہ جراثیم کبھی جو ہے فیس بک پہ، اسنیپ چیٹ پہ لگے ہوئے ہیں، غیر محرم لڑکیوں کے ساتھ رابطے میں لگے ہوئے ہیں اور جو ہے وہ مزے کر رہے ہیں۔ تو یہ بالکل درست نہیں ہے، اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنے والی بات ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔